وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 146، درس نمبر 426، حصہ دوم. آج کا موضوع توبہ کا مطلب کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 146. لفظی ترجمہ: الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ. مگر وہ لوگ جو تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ کا دامن تھام لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. سامعین کرام، آیت ایک ہے لیکن اس میں بہت سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے، اور یہ آیت دراصل ہمارے لیے ہے. اور اس آیت میں سامعین اکرام ہماری تمام زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کا اس میں جواب موجود ہے. ایک سوال یہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا محض توبہ کافی ہے، یا توبہ کے کچھ تقاضے ہیں یا اس کی شرائط ہے؟ کیا ہمارا زبانی ایمان لے آنا کافی ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ یہ آیت مذکورہ جو ہے سامعین کرام ان تمام تقاضوں کی نشاندہی کرتی ہے جس پر یعنی جس کو جو تقاضے پورا کر کے، یعنی اس آیت کے مطابق ایمان کے تقاضے پورا کر کے ہم اپنے منزل مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. اس وقت جو ہے اگر میں آپ سے سچی بات عرض کروں تو ہم ایک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. خواب، اور جہاں تک مادیت کا تعلق ہے، مادے کا تعلق ہے، وہاں ہم حقیقت سے کام لیتے ہیں. یعنی اس کو دیکھتے ہیں، اس پر ہی ہمارا یقین ہے، مادے پر ہمارا یقین ہے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں.
اس کی ہم ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں، ظاہر کو حاصل کرنے کا ہم میں شوق بھی ہے، اور اس کے لیے جو ہے رات دن اپنے ایک کر دیتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے، بری بات نہیں ہے. دیکھیں ظاہر کا استعمال، ظاہر کو حاصل کرنا یا اس کے لیے کچھ محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس سے اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ظاہر کو استعمال کر کے، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو ذرا غور سے سنیں، کہ ظاہر کے اس صحیح استعمال سے آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. جو آپ کے آنے کا مقصد ہے نا، ظاہر کو آپ صحیح استعمال کریں. نیت، سب سے پہلے تو نیت کی بات ہوتی ہے سامعین کرام، اور مجھے یہ کہنے دیں کہ ہماری تو نیت خراب ہو چکی ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری نیت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اب ظاہر کو ہم جتنا بھی استعمال کریں گے تو اس سے ہماری مراد بڑھ نہیں آئے گی. اگر آپ ظاہر کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی آپ سے نہیں ہو سکے گی. اور یہ دیکھیں ایک عام سا جملہ ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یعنی جس طرح ہمیں بندگی مشکل لگتی ہے، اور یہ اکثر جو ہے ہم سے بندگی ہو نہیں پاتی. اور اکثر لوگ مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، کامل بندگی، کیا آج کے ماحول میں یا آج کے معاشرے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی وہ لوگ جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ بھئی اس اسلام پر کامل طریقے سے آج عمل نہیں ہو سکتا. یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بھئی جو تم مطلب یہ ہے کہ چند ایک کے باتوں کو لے لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور زکوٰۃ اور حج اور کلمہ، بس. اس کے علاوہ زندگی تم اپنی مرضی سے گزارو. اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دیکھیں یہ عام بات ہے، آج تو سارا پاکستانی اسی لعنت میں گرفتار ہے، ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہے. افسر صاحب جو ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رشوت کا معاملہ ڈیلنگ جاری ہے، 5 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے کہتی ہے کہ ہم 3 لاکھ دیتے تھے. اتنے میں ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، تو دونوں پارٹیاں جو ہیں نماز کے لیے چلی جاتی ہیں. معاملہ غیر قانونی ہے، اور اسی لیے بھاری ریٹ طلب کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ غیر قانونی کام اگر تم کرنا چاہتے ہو 5 لاکھ روپے دے دو. دوسری پارٹی جو ہے وہ غیر قانونی. اب یہ دیکھیں رشوت، یعنی رشوت کا آپ پہ وبال نہیں ہے رشوت دینے کا. یہ مسئلہ میں بن کہ آپ کا ایک جائز کام ہو اور آپ اس کے حقدار بھی ہوں، پھر بھی آپ کو کوئی نہ کرے تو مجبوراً حالت اضطرار میں آپ رشوت دے سکتے ہیں. جیسا کہ بھوک سے انسان مر رہا ہے تو حالت اضطرار میں وہ حرام کھانے کی اس کو اجازت ہے بقدر ضرورت. اسی طرح یہ رشوت کا معاملہ ہے. لیکن میں جو آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ صاحب جو ہیں وہ غیر قانونی کام کروانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن رشوت کا ریٹ اونچا ہے، تو اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ادارے کی جو مسجد ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں کہ بھئی پہلے تو نماز ہے، پہلے نماز ہے، نماز کے بعد باقی باتیں کریں گے. تو جناب نماز کے بعد جو ہے وہ پھر 4 لاکھ پہ ڈن ہو جاتا ہے معاملہ. یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی یعنی ہم نے یعنی اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اصل میں تو دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. دین اگر کوئی ہم اس پہ عمل پیرا ہے تو وہ ہماری خواہشات ہیں، دین نہیں ہے. صاحب کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال آج کی جو آیت ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ غور کیجئے. اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے.
یہ ایک بنیادی فریم ورک ہے دین میں کامیابی کے لیے، یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں کامیابی کے لیے اس میں بنیادی فریم ورک ہے۔ اور یہ یعنی دیکھیں، یہ آج کی جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے نا، یہ ایک بنیادی ایک سٹرکچر ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ تابوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ اور میں دیکھیں، میں جلدی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی شعلہ بیانی سے میں کام لے رہا ہوں، آہستگی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات پہ سمجھ جائیں اچھے طریقے سے۔ یہ طریقہ کار اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے آپ نے یعنی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے اور یا کرنا نہیں چاہتے تو آپ مومنوں میں سے نہیں ہیں کم از کم۔ جو یہ تقاضے پورے کرے گا تو وہ پھر مومنوں میں سے ہوگا۔ یہاں بڑے بہترین الفاظ ہیں، یہ کم ہی ایسے الفاظ آتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ یہ لوگ جو ہیں یہ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو مومن نہیں ہے پھر فاسق ہے، نافرمان ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تابوا یعنی رجوع کر لیا آپ نے، آپ تائب ہو گئے۔ کس چیز سے تائب ہو گئے آپ؟ غلط نظریے سے، غلط عقیدے سے۔ اور ہمارا تو بنیادی طور پہ یہ ایک یعنی بنیادی جو ہم میں خامی ہے نا، من حیث الامت، مسلمانوں کی جو امت ہے، کتنے ہیں؟ 125 کروڑ مسلمان ہیں اندازاً۔ ان میں بنیادی خامی جو ہے، بنیادی فرق جو ہے ہمارا وہ نیت کا ہے کہ ہماری نیت بدل گئی ہے، دنیا میں آ کے ہماری نیت بدل گئی ہے۔ اور جب آپ کی نیت بدل جاتی ہے تو پھر آپ کے اعمال اگرچہ ٹھیک ہوں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ نیت اگر خراب ہو گئی آپ کی تو آپ کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں صاحب کرام، اچھی طریقے سے میں یعنی غور و فکر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ یعنی اس میں مذاق یا ایسی کوئی دل لگی والی بات نہیں ہے۔ نیت اگر آپ کی درست نہیں ہے زندگی گزارنے کی اور وہ خراب ہو گئی اور اللہ للہیت باقی نہ رہی اس میں، تو پھر یہ ہے کہ نیک اعمال بھی ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے تابہ۔ اب یہ دیکھیں، اس میں 4 باتیں ہیں، 4 تقاضے ہیں دین کے، یا مومنوں کے ساتھ شامل ہونے کے 4 تقاضے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ چاروں ہم میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تابو تائب ہونا نہیں چاہتے، اصلحو اپنی اصلاح نہیں چاہتے، واعتصموا باللہ اللہ کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے، اللہ کا دامن تھامنا نہیں چاہتے، واخلصوا دینہم للہ دین زندگی اللہ کے لیے ہم خالص کرنا نہیں چاہتے۔ تو دیکھیں، قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں اور آیات کا ترجمہ تفسیر اس پہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی حالت کا تو اندازہ لگائیں نا۔ اگر آپ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ ہاں میں تو تائب ہو گئی ہوں، میں تو اپنی اصلاح کی کوشش کر رہی ہوں، میرا ایک رہنما ہے، اس کی رہنمائی میں میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، اور میں تو اللہ سے جڑ گیا ہوں، اللہ سے میں نے اپنا رابطہ جوڑ لیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں
اور میری تو زندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اخلصوا دینہم للہ. تو میں تو اب آپ کو مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ مومنین کی جماعت میں سے ہیں، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ بہت ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو بہرحال دیکھیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں رک جاؤں اور بس یہ باتیں ختم کر دوں، درس کو بھی روک دوں، بات چیت ختم کر دوں. میرا اندر سے دل یہ چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ کافی نصیحت ہے اس آیت میں، اس آیت مبارکہ میں کافی نصیحت ہے. اس ایک آیت کو اگر آپ لے لیں اور اس کے تقاضوں کو آپ پورا کر لیں تو آپ مومنوں میں سے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. 125 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے 1 کروڑ لوگوں نے تو اس آیت کو سمجھا ہوگا نا، یا اس کے معنی کو تو جانتے ہوں گے نا. لیکن 1 کروڑ کیا کہ 1 لاکھ لوگ بھی موجود نہیں ہیں اس روئے زمین پہ جو ایک جماعت ہو، جس کی 1 لاکھ لوگوں کی ایک جماعت ہو، ان کا ایک امیر ہو، اور وہ ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہو. اللہ 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 اللہ. اور ویسے تو کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، اور جتنی مطلب یہ ہے کہ 25 سال لگا لیں، 25 سال میں آپ لگا لیں کہ 20 یا چلیں 20 سال لگا لیں، اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال لگا لیں کہ اس 20 سالوں میں 20 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہوگا، زکاتیں دی ہوں گی، اور وہ تو یہ کتنے بن گئے آپ بتائیں مجھے؟ یعنی یہ 400 لاکھ بن گئے. 20 2 2 4. دیکھیں یہ حساب کتاب تو ہوتا رہے گا، لیکن آپ اس آیت کے مفہوم کو تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. دیکھیں یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 146 سورہ نساء. یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. اور میں تو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کی جب بھی آپ تلاوت کریں تو اس کو اپنے اوپر، یعنی اس آیت کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیا کریں. اس آیت پہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس کے معنی پہ اور اس کو، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے، نہ ہم تائب ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ اصلاح کے لیے تیار ہیں، نہ اعتصام باللہ کے لیے تیار ہیں، نہ دین خالص کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے سامنے کا. بہرحال اب آیت کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اصلاح، تابو، سب سے پہلے تابو ہے. تابو کا مطلب آپ پشیمان ہو جائیں، تائب ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں. دیکھیں پشیمانی کس بات کی ہے؟ دیکھیں ایک تو مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے یہ، یعنی جو میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں اور یہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ تو خیر خواہی کی باتیں ہیں. میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں. درس بھی میں اس کو، یعنی لکھا ہوا تو ہے ہمارے اس پہ کہ درس، لیکن بہرحال لیکن اصل جو ہے وہ خیر خواہی ہے. اور مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں، یعنی میرے ذہن میں جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے، میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے، کسی بات کی تفصیل کی، قرآن کی کسی آیت، کسی لفظ کی تفصیل کی بات آتی ہے، تو مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ بھئی عام معنی کروں، جلدی سے گزر جاؤں اس سے، تو بس پھر تو میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. اور اگر جڑ سے اس بات کو لوں اور اس کی تفصیل بیان کروں تو پھر ٹائم لگ جائے گا. لیکن وہ ٹائم لگانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں وقتی طور پہ ترجمہ یا اس کا وہ بیان کر دوں، تھوڑی سی تفسیر اور بات ختم ہو جائے. نہیں، یہ اصل میں یہ ایک جملہ جو ہے اس میں بہت سارا مضمون ہے.
اس آیت نمبر 146 کا ایک ایک جملہ جو ہے سامعین کرام، اس میں پورے کا پورا مضمون ہے، یہ ایک ایک کتاب ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ایک کتاب ہے۔ بہرحال بیان کرتا ہوں، تابو کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ وہ تائب ہو جائیں، البتہ ان میں سے جو تائب ہو جائیں، یعنی مسلمانوں میں سے جو دعوی ایمان کرتے ہیں اور جن کا دعوی ایمان ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے یا عمل دعوی ایمان کے مطابق نہیں ہے، تو ان کی گنجائش ہے، ان کے لیے گنجائش ہے۔ یہ آیت نمبر 146 میں آپ کو یعنی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ گنجائش ہے۔ اب گنجائش میں پہلی بات جو ہے وہ تائب ہونے کی ہے۔ تائب یعنی آپ توبہ کر لیں اور تائب ہو جائیں۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، ہم توبہ جو عام کرتے ہیں نا، ہمارا تو جو ذہنی سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو جو کہ بغاوت پہ مشتمل ہیں ان کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ مسلمان معاشرہ جو کہ اللہ سے بغاوت میں مصروف ہے، لیکن یہ اپنے اعمال کو گناہوں میں شمار کرتا ہے۔ چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تو ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، تو گناہ یا ثواب تو پھر بعد کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ ایمان لے آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں بحیثیت دین، پھر جو ہے آپ کے کچھ گناہ جو ہیں ثواب ہو سکتے ہیں، ثواب کے اچھے ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں، کچھ برے ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو ان کے تو سارے کام ہی بغاوت پہ ہیں، سارے کام ہی مردود ہیں اور سارے کام ہی دوزخیوں والے ہیں۔ یہ بات میں بڑی یعنی ٹھہر کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات ایسی ہے۔ ہم جو زندگی، ہم نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال تابو کی میں بات کر رہا ہوں، الا الذین تابو۔ تابو کا مطلب یہ ہے، یعنی اس تمام جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس میں اصل یعنی آپ اپنے باغیانہ روش سے رجوع کر لیں، اللہ کی بندگی کو قبول کر لیں۔ تابو پلٹ، تابا اصل میں ہوتا ہے یعنی عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے تاب العبد، بندہ پلٹ آیا، تائب ہو گیا، پلٹ آیا۔ اب یہ پلٹنا کس چیز سے ہے؟ یہ یعنی بغاوت سے انسان پلٹ آئے اور بندگی کی طرف رجوع کر لے، نفس کی بندگی سے رجوع کر لے اور اللہ کی بندگی کو قبول کر لے۔ یہ تابہ کا مطلب ہے سامنے کرام، الا الذین تابو۔ دیکھیں ہمارے تو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا پہ مشتمل ہے۔ ہمارا عقیدہ، یقین، نظریہ صرف دنیا ہے، دنیا کے لیے ہم جیتے ہیں، آخرت کے لیے تو ہم جینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے لیے جینا تو ہماری نظر میں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال الا الذین تابو، سب سے پہلے آپ باغیانہ رویے سے باز آ جائیں۔ باز آ، ہر سے ہستی باز آ، تم جو بھی ہو باز آ جاؤ۔ تو ایک رویہ ہے سامنے کرام، ہمارا رویہ کیا ہے؟ باغیانہ رویہ ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، ہم زبان سے تو نہیں کہتے، یہ کفریہ جملہ جو ہے یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم عمل سے ضرور کہتے ہیں۔ اس وقت تمام مسلم امت جو ہے یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی قبول نہیں ہے، ہم تو دنیا کے بندے ہیں، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے۔ تو بہرحال الا الذین تابوا، شرط اول جو ہے وہ پشیمانی کا اظہار ہے کہ نہیں، دنیا مقصود نہیں ہے، میرا مقصود تو اللہ ہے۔ میں نے سوچا سمجھا، مجھے معلوم ہو گیا، اب میں اللہ کی طرف، دنیا سے رخ پھیر کے اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور دیکھیں اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تھوڑا سا اور قرآن کی روح سے تھوڑا سا بات بتاؤ، اس کو ذرا کھولو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو اب مومن ہوگا ایک تو وہ لبیک کہے گا، جو رجوع کرے گا اس کو لبیک کہنا لازمی ہے۔ یہ لبیک جو ہے یہ ترانہ تو حاجیوں کا ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کا ترانہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کے مضمون سے واضح ہے، یہ تو نہیں کہ آپ حج میں جو ہے لبیک کہیں۔ اصل تو لبیک انسان دیکھیں ہم نے لبیک کہا ہے عالم بالا میں، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں ہم نے سارا یک زبان ہو کے لبیک کہا تھا، لبیک اللہم لبیک، وہاں ہم نے کہا تھا۔ اب دنیا میں آ کے چونکہ ہم بھول جاتے ہیں تو پیغمبر آتا ہے، وہی عہد الست کو یاد دلاتا ہے اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ کو اپنا رب بنا لو، پیغمبر کی دعوت تو یہی ہے۔ تو جن لوگوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، سبحان اللہ، فرشتے نازل ہوں گے ان پہ۔ ہمیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی فرشتے کیسے نازل ہوں گے اور یہ کیسی بات چیت ہے، ان کو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن بہرحال آپ تو یعنی آپ کا لیول جو سوچنے کا ہے یا جو آئی کیو لیول ہے وہ بہت کم ہے روحانیت کے حساب سے ہمارا۔ اب روحانی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بہرحال سمجھنا چاہیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ رب کو، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ وقت بھی اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، البتہ وہ لوگ جو تائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دامن کو تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومنوں میں سے ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے۔
اور خدا ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔